محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے، اس کے بعد آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ وہابی اور بریلوی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیوبندی اور بریلوی کا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں۔ جو سرکار کو زندہ مانتا ہے وہ بریلوی ہوتا ہے، جو سرکار کو مردہ مانتا ہے وہ وہابی دیوبندی ہوتا ہے، جو سرکار کو پاورفل نبی مانتا ہے وہ سنی بریلوی ہوتا ہے، جو سرکار کو بے اختیار۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جناب دیوبندی اور بریلوی کے درمیان فرق کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ بریلوی وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے، اور دیوبندی وہ ہوتا ہے جو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ بات علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کرنا کہ علماء دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قبر مبارکہ میں زندہ نہیں مانتے، آپ کی حیات نہیں مانتے، یہ عقیدہ علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اکابر کا اور علماء حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حیات ہیں، اور ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں کی طرف، اور آپ حضرات کے سامنے کچھ حوالے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے لطائف قاسمیہ، عالم ربانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ لکھتے ہیں کہ مکتوب اول بنام مولوی محمد صدیق صاحب مراد آبادی در اثبات حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو مکتوب لکھا حضرت نے، یہ حیات النبی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ثابت کرنے کے بیان میں لکھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 3 پر، انبیاء کرام کو انہی اجزاء میں دنیاوی کے تعلق کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیے حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کو کہتے ہیں کہ میں زندہ سمجھتا ہوں۔ آئیے دوسری کتاب ہم دیکھتے ہیں اشرف الجواب، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کا صفحہ نمبر 252 ہے۔ حیات برزخیہ کا اثبات، لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے، کیونکہ جسد اطہر اس کے اندر موجود ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی جسد مع تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ قریب قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی اعتقاد ہے۔ حدیث میں بھی نص ہے ان نبی اللہ حی فی قبرہ یرزق، کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں بلا شبہ زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رزق پہنچتا ہے۔ دیکھیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اشرف الجواب کے صفحہ نمبر 254 پر بھی یہ عبارت لکھی ہے کہ بہرحال یہ بات باتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم قبر میں زندہ رہتے ہیں۔ آئیے میں کچھ اور حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 220 ہے۔ لکھتے ہیں دوسری روایت مشکات میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو کھا سکے، پس اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے۔ فائدہ، پس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا۔
یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ رہتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتاب ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، فتاوی مفتی محمود، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر اس کا 350 ہے۔ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اپنی قبور مطہرہ میں حیات ہیں۔ حدیث معتبر سے ثابت ہے۔ علامہ سیوطی نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں اس قسم کی احادیث بہت نقل کی ہیں۔ دیکھیے اس کتاب اور اس فتاوی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اپنی قبور مطہرہ میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور ان کی قبور مطہرہ میں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ آئیے ایک اور کتاب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، فضائل درود الشریف۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 36 ہے۔ لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی نے قول بدی میں لکھا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر شریف میں، اور آپ کے بدن اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، اور اس پر اجماع ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کی حیات میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ 5 کتابوں کے حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ حوالے اور بھی ہیں، 50 کتابوں کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف میں نے آپ حضرات کے سامنے 5 حوالے پیش کیے ہیں، اور ان 5 کتابوں کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اپنی قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، اپنی قبر شریف کے اندر زندہ ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے اوپر اعتراض کرنا کہ دیوبندی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانے یا انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو مردہ مانے، یہ ہمارے اوپر بالکل سری جھوٹ ہے اور کذب بیانی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات کو یہ پتہ چل گیا کہ علماء دیوبند، علماء حق کا یہ عقیدہ ہے، تمام اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم اپنی قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، فقط والسلام۔